السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے معمولات دینی، دنیاوی، معاشرتی، غرض یہ کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ گھر کی معاشرت ہو، باہر کی معاشرت ہو، جنگ کا ماحول ہو، عبادت ہو، دنیاوی معاملات ہوں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت اور بنی نوع انسان کے لیے اسوۃ الحسنہ بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو سکھایا وہ کر کے بھی دکھایا۔ تو آج سے اسی وجہ سے میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آہستہ جب بھی مجھے ٹائم ملے اپنا وقت نکال کر کچھ 4-5 منٹ کی ویڈیوز بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ترتیب کے ساتھ سیرت النبی کا ایک سلسلہ چلایا جائے اور ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی رہیں۔ تو آپ جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری لڑی سے آخری نبی پیدا ہوں، مجھے اس نیکی کا، اس کام کا یہ صلہ اور یہ اجر دیا جائے۔ اور ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کیا، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے حکم سے تیرا یہ گھر بنا دیا جو ویرانے میں ہے، بیابان میں ہے، اجاڑ میں ہے، یہاں پہ ریتلے میدان اور خشک پہاڑ ہیں، یہاں پہ کون آئے گا تیرے گھر کی زیارت کرنے، تیرے گھر کا طواف کرنے، یہاں پر حج اور عمرہ کرنے؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے بھر دوں گا کہ پہاڑ سے ایک پتھر پھینکا جائے تو جیسے وہ پتھر پہاڑ سے نیچے گرتا ہے، تیزی کے ساتھ لڑکتا رہتا ہے اور نیچے زمین تک آ جاتا ہے، ایسے ہی لوگ اس گھر کی محبت میں اس خانہ کعبہ کی طرف دوڑ کر آئیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ وہاں پر جا چکے ہیں وہ دوبارہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور ہم اس کے گھر کی زیارت کرائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ان کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جن کی قربانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینی تھی اور دی، ان کو لٹا لیا، ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر حکم آ گیا کہ آپ اپنا بیٹا نہ ذبح کریں، آپ اس کی جگہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا وہ ذبح کر دیں، اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اسی طرح اسحاق علیہ السلام سے یہودیت اور عیسائیت، اس کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے اس لڑی سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے بڑی برکت دی، اتنی برکت دی کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر حجاز مقدس تک پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 میں سے ایک بیٹا قیدار تھا، قیدار کا ایک بیٹا عدنان، عدنان کا ایک بیٹا معد، معد کا ایک بیٹا نزار، نزار کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام تھا مضر، مضر میں سے قریش بن مالک جنہیں فاہر بن مالک بھی کہا جاتا تھا، ان کا ایک بیٹا قصی، قصی بڑا ذہین، بڑا عقل والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمرانی بھی عطا کی تھی، اس نے حکومت بھی کی اپنے قبیلے اور اپنے علاقے پر۔ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 میں سے ایک کا نام عبد المناف تھا، عبد المناف میں سے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا، ہاشم کی شادی مدینہ کے ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ہاشم کی وفات جلدی ہو گئی، اور ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری ان کے بھائی مطلب کے پاس آ گئی۔ مطلب نے اس بیٹے کو، اس بچے کو جس کا نام شیبہ تھا،
اس کو اس کے ننیال یعنی کہ مدینہ میں اس کی نانی اور اس کے نانا کے پاس ہی پرورش کے لیے بھیج دیا۔ جب مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا جس کا نام شیبہ ہے وہ نوجوان ہو گیا ہے، لڑکا ہو گیا ہے، تو وہ اس کو لینے خود مدینہ گئے۔ جب وہ مدینہ سے واپس اس بچے کو لے کر آ رہے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کا بیٹا یا غلام ہے، اسی نسبت سے لوگوں نے ان کو عبد المطلب کا نام دے دیا، حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ اور مطلب نے ان کو بتایا بھی کہ نہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ یہ میرا غلام ہے، بلکہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن عبد المطلب ہی ان کا نام پڑ گیا اور لوگوں نے انہیں اسی نام سے جاننا اور پکارنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کے ہاں عبداللہ، حارث، زرار، زبیر، عباس، ابو لہب، حمزہ، عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان میں سے عبداللہ سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے اور خوبصورت تھے۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ زمزم کا وہ کنواں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیاس لگنے کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں مارنے کی وجہ سے پھوٹ پڑا تھا، وہ بند ہو چکا تھا۔ دراصل وہ یہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ جراحم نامی ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک سردار تھا مزاز۔ مزاز ایک اچھا انسان تھا اور قبیلہ جراحم کے دوسرے لوگ بھٹک چکے تھے، وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی کرتے۔ مزاز نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ سمجھے، تو مزاز نے تنگ آ کر خانہ کعبہ کے اندر جو سونے کے برتن اور چیزیں اور ہتھیار، نیزے، بھالے، تلواریں وغیرہ رکھی ہوئی تھی وہ اٹھائیں اور ان کو آب زمزم کے کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی سے بھر دیا اور وہ کنواں بند ہو گیا۔ آخرکار قبیلہ جراحم کو بنو خزاعہ کے لوگوں نے مار بگایا اور وہاں پہ اپنی رہائش رکھ لی۔ تو حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب کو ایک دفعہ خواب میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب نے کہا کہ طیبہ کیا ہے؟ وہ آدمی غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر اگلے دن وہ پھر اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ برا کو کھودو۔ تو اس نے کہا کہ برا کیا ہے؟ پھر وہ آدمی غائب ہو گیا۔ پھر عبد المطلب حجر اسود کے پاس سو رہے تھے اور وہ آدمی دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ مجنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجنونہ کیا ہے؟ وہ آدمی پھر چلا گیا۔ پھر اگلے دن وہ سو رہے تھے کہ ان کے پاس وہی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ تو آپ نے کہا کہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زمزم وہ کنواں ہے کہ جو حاجیوں کے بڑے بڑے گروہوں کو سیراب کرتا ہے اور جس کا پانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اگلا حصہ یہاں سے شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔